ہمارا دین ہمیں کسی کے ساتھ اونچ نیچ کرنے کا نہیں سکھاتا، بلکہ ایک ساتھ لے کر چلنے کا سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا وہ بادشاہ ہے، وہ امیر ہے اور تو غریب ہے، نہیں، بلکہ ہر کسی کو ایک ساتھ لے کر چلنے کو کہتا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی بادشاہ بھی آ گیا تو یہ نہیں کہ وہ بادشاہ کے لیے الگ جگہ متعین کر دی جائے، وہ بادشاہ الگ نماز پڑھے اور ایک غریب یا کام کرنے والا الگ نماز پڑھے، نہیں، بلکہ وہ بھی آپس میں ایک ہی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور زمانہ ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر فرمایا، اور جب حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب یروشلم فتح ہوا، تب آپ نے پیغام بھیجا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کے نام، اور کہا کہ حضور، یہ یروشلم فتح ہو گیا ہے، آپ مدینہ منورہ سے تشریف لا کر یہاں پر لے آئیں، آپ کے استقبال کے لیے کئی لوگ منتظر ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، تب آپ فوراً ہی مدینہ منورہ کی جانب سے نکل کر یروشلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک اونٹنی لی اور اپنے ایک غلام کو لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ان کا ایک غلام حبشی تھا، اب ایک اونٹنی اور دو لوگ، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ باری باری اس پر بیٹھ کر جائیں گے، کچھ جگہ تم بیٹھو گے اور کچھ جگہ میں بیٹھوں گا۔ دیکھیں کون جو امیر المؤمنین ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے اپنے غلام سے، اور بلکہ غلام سے یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی ان کا ساتھی بھی نہیں تھا، اپنے غلام سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ باری باری ہم لوگ ایک طے کر لیتے ہیں کہ کچھ جگہ تم بیٹھ کر جاؤ گے اور کچھ جگہ میں بیٹھ کر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب باری مقرر ہو جاتی ہے تو تھوڑی دور پر حضرت عمر فاروق اعظم اس اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، اور ان کا جو غلام ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہوتی ہے، اور کچھ جگہ پر حضرت عمر فاروق اعظم اس اونٹنی کی نکیل تھامے ہوتے ہیں، اور جو غلام ان کا حبشی ہوتا ہے وہ اونٹنی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب یروشلم قریب آتا ہے تو ان کا جو غلام ہوتا ہے تو اس کی باری ہوتی ہے اونٹنی پر بیٹھنے کی۔ اب جو غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور، یروشلم قریب آ گیا ہے اور یہ ابھی تازہ تازہ فتح ہوا ہے، میں اپنی باری خود سے چھوڑ رہا ہوں، میری باری پر آپ ہی بیٹھ کر جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں، بلکہ باری جس کی طے ہے وہی بیٹھے گا، باری تمہاری ہے تو تم ہی بیٹھو گی، بھلے ہی ابھی یہ نیا نیا ہم سے فتح ہوا ہے، لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ نہیں ہے۔ اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلے، کسی میں فرق نہ کرے، چھوٹے بڑے امیر غریب کسی میں فرق نہ ہو، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنے غریب کو نیچا سمجھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مالدار ہے تو وہ کسی غریب کو نیچا سمجھے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اپنی عوام کے ساتھ، اور کوئی امیر ہے تو وہ اپنے جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو عمر فاروق اعظم نے جب یروشلم قریب آیا تو عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل تھی، اور ان کا جو غلام تھا وہ اس اونٹنی پر بیٹھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھے، وہاں اور لوگ بھی جمع ہوئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی پر حبشی غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور کالے رنگ کا ہے۔ تو وہاں کے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ہیبت سے کانپ رہے تھے، یہ امیر المؤمنین ہے اور اس کا رنگ تو بڑا کالا ہے اور اس کے ہونٹ تو بڑے موٹے موٹے ہیں، اس سے اچھا تو اس کا یہ غلام لگ رہا ہے کہ جو اونٹنی کی نکیل پکڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ غلام۔ تو حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ ہمارا آقا وہ نہیں کہ جو اونٹنی پر سوار ہے، ہمارا آقا تو وہ ہے کہ جو اونٹنی کی نکیل پکڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم آپ آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ بن سعد نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ تھوڑی دور پر آنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن سعد، اگر ہم اسلام کو لے کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور بلندیاں اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگر ہم اس دین سے منحرف ہوئے تو اللہ رب العزت ہمیں برباد کر دے گا، کیونکہ ہمیں اپنا دین کو لے کر چلنا ہی ہماری خوبصورتی ہے۔ آج کل ماحول کا اعتراف کریں اور اس کا محاسبہ کریں،
کہ جو ہمارا دین ہم سے کہہ رہا ہے ہم اس سے بالکل ہی مختلف ہو گئے ہیں۔ ہمارا دین اگر ہم سے شریعت کی باتیں بتا رہا ہے، کچھ نہیں کرتے کسی کام کے لیے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی باتوں پر عمل کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک بار کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ جب میرا باپ خطاب نے مٹی کے 4 اونٹ دیے اور کہا کہ تم اس کو لائن سے لگاؤ، میں اس وقت چھوٹا تھا، جب میں ایک اونٹ کو صحیح کرتا تو دوسرا والا بگڑ جاتا، جب میں دوسرے اونٹ کو سوارتا تو تیسرا والا بگڑ جاتا، اسی طریقے سے میں ایسی اس کو ٹھیک کر رہا تھا کہ میرے باپ خطاب نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے مار ماری، کہا کہ تم سے 4 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہے ہیں۔ تو میں اس بات کو سوچتا ہوں اور آج کی بات کو سوچتا ہوں کہ کیا یہ محمد عربی کا صدقہ نہیں کہ اس وقت مجھ سے 4 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہے تھے اور آج سب لوگ لائن پر کھڑے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ جو ہم لوگ کھا رہے ہیں۔